کہ بچہ اگر موبائل فون یوز کر رہا ہے تو تھوڑا اپنا کورٹیسول لیول نیچے لے آئیں, تھوڑا سا یوز کرنے دیں, لیکن ایک چیک رکھ کے اس پہ ذرا اس کو سمجھا کے یا نہ دیں. وٹ ڈو یو تھنک آن دس؟ اس وقت اسکرین ایڈکشن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. جی, اب ہم سب کو نظر آ رہا ہے جو بچوں کے پوری طرح دماغ معاف ہوئے پڑے. اچھا, اسکرین ایڈکشن کا ہمارے پاس حل کچھ نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے کووڈ آیا, اب کیا کرتے ہیں؟ صحیح, ہم بڑے اس کا اتنی بری طرح سے شکار ہیں. میرا اپنا جو کام ہے اس کا 80 to 90% اس کے اوپر ہے. اب اس کے اندر بچہ, میں کہتی ہوں میں اپنے کام کو سیریس لے رہی ہوں, میں نوکری کر رہی ہوں, تمہارے لیے روٹی کما رہی ہوں. بچہ بھی تو اپنی طرف سے سیریس کام کر رہا تھا نا, اس کا کھیل تو اس کا سیریس ہی ہے نا. اچھا, اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں, ہمیں نعمان علی خان کہتے تھے کہ اگر بچوں کو کارٹون سے روک نہیں نہ سکتے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کارٹون دیکھنا شروع کر دو. ہمیں یہاں پر نا جو اپنے ایوینیوز ہیں نا ان کو چینج کرنا پڑے گا. ہم اس سے چھڑا نہیں سکتے ہیں, لیکن اس کے نقصانات سے کیسے دور رہ کے اس کی بہتریوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مجھے یاد ہے میری ایک انڈین فرینڈ تھی, تو ابھی کچھ دیر پہلے اسٹیو ہاروی کے پروگرام میں ایک بچے کا اس نے انٹرویو لیا نا, تو وہ بچہ کہنے لگا کہ میرے پیرنٹس کے پاس پیسے نہیں تھے, ہمارے پاس, ہم انٹرنیٹ کا بل پے نہیں کر سکتا تھا, تو پھر میں نے اپنے لیے یہ جو گیم ہے نا یہ انوینٹ کی تھی. اس نے پروگرام کیا اپنا, اور بچہ 6-7 سال کا تھا, کوئی ایسا نہیں ہے کوئی بڑا تھا. اچھا, اسی طرح میری وہ انڈین فرینڈ تھی, تو وہ مجھے بتانے لگی, کہتی ہے لگا تو اس کا بھی بچہ ہر وقت رہتا تھا, لیکن مجھے بتانے لگی کہ یہ سافٹ ویئرس کا اس کو بڑا وہ ہے, یہ فلاں کام کر لیتا ہے, یہ فلاں کام کر لیتا ہے, یعنی. اور مجھے یاد ہے کہ پھر مجھے اس کی بات سے بڑا اثر ہوا. تو میرا چھوٹا بیٹا تھا, میں نے کہا میں ایسا کرتی ہوں, کتاب پڑھنی ہے نا, بچے کتاب تو پڑھتے نہیں ہیں, ڈاکیومنٹریز ہیں ہمارے پاس وہ جو اسپیکنگ بکس ہیں ہمارے پاس, میں یہ کم از کم اچھی موویز ہیں. وہ ایک مووی بڑی اس زمانے میں مجھے اچھی لگی, دی کیور, میں چاہ رہی تھی میرا بیٹا دیکھتا, میرے بیٹے کو اتنی بور لگ رہی تھی, وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا. میں نے باقاعدہ, جیسے آپ ٹیوشنس پہ بھیجتے ہیں نا, میں نے کسی اپنی جاننے والی کے پاس بیٹے کو ٹیوشن بھیجا, ساتھ اتنے پیسے $, اس کو دیے, اور ساتھ کو کہا صرف کو بٹھا کے وہ مووی دکھانی, کیونکہ بچے نہیں دیکھنا چاہتے تھے نا. تو بات یہ کہ ہمیں اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کی شکلیں بدلنی پڑیں گی. اس سے نیئر فیوچر میں مجھے تو نہیں لگ رہا ہم بچ پائیں گے جو ریالٹی کے لیول پر ہے. اور آپ دیکھیے جن لوگوں نے اس پہ اچھا کام کر رہے ہیں وہ کام بھی تو کتنا کر رہے ہیں. اب ہم لوگ جو یوتھ کلب والے ہیں, آپ دیکھیے ہمارا کام کی کتنی ڈپینڈنسی ہے ہماری جو ہے آن لائن جو آڈینس ہے اس کے ساتھ. تو یہ ہمیں اس کے لیے جو ہے نا اگین زیادہ تر آؤٹ آف باکس تھنکنگ کرنی پڑے گی. اس کے ساتھ یہ بھی درست ہے, آپ جیسے کہہ رہے ہیں, ایک سسٹم بنانا پڑے گا, وہ سب ہمیں کرنا پڑے گا, لیکن یہ دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلیں گی. ویری نائس, ویری نائس. یعنی ایک اس چیز کو میں کہوں گا کو پلے, یہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ یو شوڈ پلے ود یور چلڈرن, اینڈ دیٹس کالڈ کو پلے. یو شوڈ نو وچ گیمز آر گڈ. یعنی جیسے آئی تھنک پکشنری ہے ایک گیم, وہ اس کا ایک وہ ڈیجیٹل ورژن بھی آیا, اٹس اے ویری انٹرسٹنگ گیم. وہ کیا ہوتا ہے کہ ورچوئل آپ کے پاس وہ ایک پین ہوتا ہے, آپ ورچولی کوئی بھی چیز ڈرا کرتے ہیں تو وہ بچہ گیس کرتا ہے کہ یہ کیا ہے, سم تھنگ لائک دیٹ. وہ مجھے ابھی ایکسپلین نہیں کرنا آ رہا, بٹ پوائنٹ از کہ پیرنٹس شوڈ نو کہ کون سی ایپس, گیمس یا ڈیجیٹل ورلڈ پہ کیا ایسا پروڈکٹیو ہے کہ بچوں کو میں خود بھی دکھاؤں, دیکھوں بھی, ان کے ساتھ بیٹھوں, تھوڑا ٹائم بھی اسپینڈ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. اور الٹیمیٹلی آنٹی یہ بات تو میں نے, مطلب میرا کرکس یہی ہے, اینڈ آئی ایم شیور آپ کا بھی, کہ جن بچوں کو توجہ نہیں ملی نا گھر میں, وہ پھر زیادہ ریبیلیس اور زیادہ مطلب خرابی زیادہ میں نے نا ان بچوں میں دیکھی جن کو گھر سے جو ہے نا وہ پیار نہیں ملا یا توجہ نہیں ملی ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پھر باہر سے, جیسے وہ راجہ ضیاء بھی بڑی مزے کی اگزامپل دیتے ہیں کہ اگر ظاہر ہے آپ کی بیٹی اس کی تعریف آپ نہیں کر رہے, تو پھر وہ باہر کے کسی جاوید سے تعریف کرا کے جو وہ خوش ہو. دیٹس دا ایشو آئی بلیو. اچھا, اس میں یہ بات ہے کہ ایز اے ٹیچر میں نے یہ کیا کہ میں جب پڑھاتی تھی, انگلش پڑھاتی تھی یا اسلامک اسٹڈیز پڑھاتی تھی, تو کووڈ کے دنوں میں, ویسے میں کووڈ سے پہلے بھی جو ہے نا آن لائن کام بہت دیا کرتی تھی بچوں کو, بیکاز آئی اسٹارٹیڈ کنیکٹنگ مائی سیلف ود دیم. تو کووڈ کے اندر تو یہ چیز اور زیادہ ہوگی, ہم میں سے ہمیں جن کو نہیں بھی آتا تھا ہم لوگوں کو سیکھنا پڑا. میں عموماً ڈیجیٹل کامک بنانے کے اسائنمنٹ دیا کرتی تھی, عموماً میں نئی ایپس ڈھونڈ کے لے آتی تھی کہ پکڑیں اس کے اوپر جو ہے نا وہ کچھ کر کے لائے, پروجیکٹس اس کے دے دیتی تھی, ریسرچز دے دیا کرتی تھی. اچھا, پھر حتیٰ کہ کیا ہوا کہ اسلامیات میں تو میں یہ بھی کرتی تھی کہ میں ان کو یہ جو آپ کے ہوتے نہیں ہیں چھوٹی چھوٹی موٹیویشنل ویڈیوز جو ہے نا, ان کی وہ پروجیکٹ دے دیا کرتی تھی کہ اب آپ نے ویڈیو بنا کے لے کے آنی ہے, آپ نے یہ سروے کر کے لے کے آنا ہے, لیکن اس کو آپ نے ریکارڈنگ کر کے لانا ہے.
لائک ہمیں تھوڑے سے اپنے نا پھر اب انداز کو بدلنا پڑے گا. کاپی پینسل کے ساتھ بیٹھ کے لکھو والا کام نہیں چلے گا. اور پھر ہمیں ان کی بات بھی کرنی پڑے گی جن لوگوں کے ساتھ یہ اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں. یہ لوگ جو ہیں کن کو دیکھنا پسند کرتے ہیں, یہ اینیمیز کو واچ کرنا پسند کرتے ہیں. ناز ڈیلی جو ہے ہر بندے کو پتہ ہے, اسٹیو ہاروی جو ہے سب کا پاپولر ہے. ہمیں وہ ایلن شو جو ہے وہ ہمارے جو ٹین ایجرز ہیں ان کے لیے بہت. تو یہ ساری چیزیں کے ساتھ نا جو ہمیں ان کو تھوڑا سا وہ والا ہمیں دینا پڑے گا. اور ہمیں دوسری بات ہے ہمیں عادت ڈالنی پڑے گی بجائے ورڈکٹ دینے کی کوسچن ریز کرنے کی. ہم ورڈکٹ دیتے ہیں نا, ہمارا بچہ جو انڈیویجول کا ازم کا جو بڑا شکار ہے وہ تو خود اپنے آپ کو فن خاں سمجھتا ہے, اور اس کا سب سے بڑی مسئلہ یہ ہوتا ہے امی کو کیا پتا, ابو کو کیا پتا. تو اگر اس کو ہم نے ورڈکٹ دینے کی کوشش کی نا تو وہ شاید منہ سے تو چپ کر جائے گا, وہ کرے گا ہی نہیں. لیکن یہ کہ اگر ہم نے کوسچن ریز کرنا شروع کر دی ہے نا, اور اس کوسچن کے بعد ریسرچ کی ذمہ داری سمہاؤ ان پر ڈال دی, تو پھر ہمیں یہ کرنا پڑے گا. اور پھر اب میں آپ کی دوسری بات کے پارٹ کی طرف آتی ہوں جو آپ نے ضیاء الحق کی ریفرنس سے کی, کہ بات یہ ہے کہ گھر میں کوالٹی ٹائم, ہمیں ایک ڈسپلن جو ہے بنانا پڑے گا گھر کے اندر, جس کے اندر باتیں ہوتی ہے. فادر مان تو جاتے ہیں اس بات کو, میں سمجھتی ہوں مدرس کا رول بہت زیادہ ہے, بیچاری مدرس ہی ہمیں کھپتی نظر آتی ہیں. لیکن جب فادر مان جاتے ہیں نا, اچھا ایک جو ہے نا وہ جو آن لائن ٹائم نہیں ہوگا گھر میں, جو بھی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں 2 گھنٹے 4 گھنٹے, عصر سے مغرب, مغرب سے عشاء, جو بھی ہے. اچھا اس میں یہ کہ فادر تھوڑی دیر کے لیے تو مان جاتے ہیں, پھر وہاں پہ بیٹھ کے صفحے پہ منہ لٹکا کے بیٹھ جاتے ہیں, میں کیا کروں بھائی, کیونکہ وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں امپیشنٹلی, یہ ٹائم گزرے تو میں وہاں پہ جا کے اس کو پکڑوں. تو دیکھیں بچوں کو یہ نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز اگر بجائے اصل میں ہوتا یہ ماؤں کی طرف سے یہ چیز آتی ہے, تو فادر جو ہے نا اس کو سیریس نہیں لیتے. حالانکہ ذمہ داری ہے فادرز کی ہے. اور میں نے دیکھا ہے, میں 10 تھپڑ لگا کے وہ کام کرواتی تھی جو میرے میاں ایک نظر کے ساتھ کروا دیتے ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے. مردوں کو جو اللہ نے زیادہ طاقت دی ہے, جسمانی طاقت, یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اور یہ طاقت جو ہے نا خاص طور پہ لڑکے اس کو ریکگنائز کرتے ہیں, اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. دے نو ویری ویل کہ ہاؤ ٹو اسٹے, میری اپنی اوقات میں نے کیسے رہنا ہے. اور بلیو کیجئے کہ میں مار کے, چیخ کے, دھاڑ کے, تھک کے بہت تھوڑا سا پروڈکٹیوٹی لیتی تھی. میرے ہسبینڈ تو پتہ نہیں کیسے اٹ ہیپنڈ سو نیچرلی. اگین یہ بات ہے کہ فادرز کو واپس آنا پڑے گا. اور میں خاص طور پہ کہا کرتی ہوں لڑکوں کی زندگی میں لڑکیاں پھر ہو جاتی ہیں, کنٹرول میں آ جاتی ہیں گھر میں سسٹم کے اندر. وہ لڑکے جو ہیں, میں عموماً مغیرہ کی مثال دیا کرتی ہوں. آئی ریممبر ویوڈلی 7 ایئرس کے تھے تو آئی نیو اب میں کچھ نہیں کر سکتی. حالانکہ میں بہت ایک اچھی ایکسپریسو مدر ہوں اور میرا بڑا اچھا بھلا ہولڈ ہے گھر پر. میری جیسی عورت کو مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میں بے بس ہوں. اللہ